اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سال بعد 1.5 سال بعد جاب چھوڑنی ہے اور آپ سال 1.5 سال بھی پلاننگ شروع کر دیں، پیسے سیونگ کرنا شروع کر دیں، تو وہی چیزیں جو آج آپ کو مشکل لگ رہی ہیں وہ مشکل اس لیے لگتی ہیں کہ آپ تیار نہیں ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیزیں آسان ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں اپنے پیشن میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جب بھی جاب چھوڑنے کی بات کرتا ہوں یا کچھ کرنے کے لوگ مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں، میں کئی سالوں سے فیصلہ نہیں کر پایا۔ دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے لیے کیا what worked for me، میرے لیے کیا ہوا۔ میں نے بھی زندگی کے کئی ایسے فیصلے کیے ہیں، تو مجھے جس چیز سے سب سے زیادہ اسٹرینتھ ملی، فیتھ سے ملی۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے یہ فیصلہ کیا، بچپن سے تو اتنے ایسے فیصلے کیے جابس اور کیریئر سوئچ کرتے ہوئے جو کہ کرتا رہا، شاید اسی کی وجہ سے مسل ڈیولپ ہو گئے تھے، کانفیڈنس بلڈ اپ ہو گیا تھا۔ پھر ایک زندگی میں بہت بڑا فیصلہ کیریئر میں کیا، ایک بہت اچھی ٹاپ کی جاب چھوڑی، اور اس وقت دنیا میں جتنے میرے دوست یار، میری فیملی کے لوگ تھے، جاننے والے، جن کو خبر پہنچی، ان سب نے مجھے پاگل کہا۔ کئی لوگوں نے تو مجھے کہا دم کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر، اسے کچھ ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے۔ یعنی کہ میں فیصلہ کر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی اتنی ینگ عمر میں اتنے کامیاب ہو اور وہ جاب چھوڑنا چاہے اور اتنے اسٹیٹس کو چھوڑنا چاہے۔ تو مجھے اس وقت فیتھ نے بڑی طاقت دی۔ فیتھ، اللہ تعالیٰ کا اوپر فیتھ ہے، آپ کا ایمان ہے، اللہ نے رزق دینا ہے۔ اگر آپ کو سمجھتے ہیں واقعی کہ آپ کو صحیح کام کرنے لگے ہیں جو آپ کی ہے، تو رزق اللہ نے دینا ہے۔ اللہ نے جب رزق دینا ہے تو اللہ کسی چیز میں بھی رزق ڈال دیتا ہے، اور ایسا میری زندگی میں ہوا۔ جن چیزوں کے میں نے ایسے ہی شروع کر دیا یہ سوچ کے کہ یار یہ میرا کیریئر تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ کرنا ضرور ہے، مجھے شوق ہے اس کا، تو شروع میں اس کے نقصانات بھی ہوئے، میرے کیریئر کے اوپر افیکٹ ہوا، لیکن بعد میں کئی سالوں کے بعد جا کے وہی جو چیز میں نے ایز اے ہابی شروع کی تھی، جس کا میرا دل کرتا تھا، وہ میرا کیریئر بننا شروع ہو گیا۔ اتنی طاقت ہے، اور اس میں آپ گرو کرتے ہیں، اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں، اس میں پھر آپ کو وہ جو ایک آئیڈینٹی کا لگتا ہے کہ یار اندر سے آپ کچھ اور ہیں، تو کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ یو آر ٹرائنگ ٹو بیکم سم ون ایلس، یو آر ٹرائنگ ٹو پورٹری دیٹ یو آر somebody else۔ وہ جیسے میں نے ایک پروگرام کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو ہم فیک اٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات آپ کو کارپوریٹ میں لوگ فیک اٹ کرتے نظر آئیں گے، اندر سے ویلیو کچھ اور ہیں، گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ تنخواہ مل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑی چنگی نوکری، بڑی اچھی کمپنی ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور ساری زندگی اس عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ جی کہتے ہیں جس تھالی میں رہتے ہیں اسی میں چھید بھی کرتے ہیں۔ دین کہتا ہے جس سے جاؤ، جو کام کرو اس کا حق ادا کرو۔ یہ ایک چیز ہے، ایک کلائنٹ ہے، اس کی آپ کسی چیز کو، پروڈکٹ کو، اس کمپنی کو، اس جاب کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے، تو پھر آپ اس کا رسک کیوں کھاتے ہیں؟ آپ میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ کہیں چھوڑیں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کریج نہیں تھی اتنا کچھ چھوڑ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کریج نہیں تھی کہ فرعون کا اور وہ محلوں کی لائف چھوڑ کے جناب میں جا رہا ہوں مدین میں، دیکھی جائے گی یار۔ فیتھ ہے نا، فیتھ بڑی طاقت دیتا ہے آپ کو، تو تھوڑا سا فیتھ ایک اسٹرانگ کریں۔ اب اس کے بعد جب فیتھ اسٹرانگ ہے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں، اور دو ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، میں نے زندگی میں دونوں استعمال کیے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جناب اگریسو ماڈل، شوٹ کر دیں آپ، اور اس کے بعد دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے۔ آج کل لوگ اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، لیکن جب میں ینگ تھا، جب میری پہ ذمہ داریاں نہیں تھیں، جب میں ان کنٹرول تھا، اپنی ذات کے اوپر تھا، میں نے بڑے ایسے فیصلے کیے ہیں، یار میں ہی ہوں نا، میں نے اتنا کچھ کیا نا زندگی، اتنے صحیح فیصلے کیے ہیں، چل یار غلط ہونے بعد میں چھاڑ۔ مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے یہ لوگوں کو بتایا تو ریسسٹنس زیادہ آئے گی، تو میں اب بتانے سے پہلے کر گزروں، یعنی کہ میں پہلے ورکا پھاڑا، میں نے ریزائن کر دیا، گالیاں کھاؤں گا نا 2 دن کھا لوں گا۔ تو ایک طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان آپ نے کیا چننا ہے، اس کی میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پلانڈ ایفرٹ کرے، دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں، دونوں کے فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ فیصلہ کن بیسس پہ کرتے ہیں؟ نمبر 1 آپ کی ایج کیا ہے، میچورٹی کے آپ کس لیول پہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ کے ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کی کتنے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں۔ آپ اپنی جان کا تو پہ جوا کھیل سکتے ہیں نا جب آپ مرضی ہے، چھوٹے بچے ہیں یا آپ اکیلے ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ 6 لوگوں کی لائف لگی ہو، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں،
عذاب میں مبتلا ہیں, نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یار تنخواہ نہیں آئے گی اگلے مہینے تو کیا ہوگا, سارے جوتے ماریں گے, ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں. نمبر 3 ریسورسز کیا ہیں آپ کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں پلانڈ ایفرٹ کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سال بعد 1.5 سال بعد جاب چھوڑنی ہے اور آپ سال 1.5 سال بھی پلاننگ شروع کر دیں, پیسے سیونگ کرنا شروع کر دیں, تو وہی چیزیں جو آج آپ کو مشکل لگ رہی ہیں وہ مشکل اس لیے لگتی ہیں کہ آپ تیار نہیں ہیں. جب آپ کسی چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیزیں آسان ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو طریقہ آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ جو کام کریں کرتے جائیں, لیکن جو آپ کا پیشن ہے اس کو ساتھ کنٹینیو کرنا شروع کر دیں, ہابی کے طور پہ شروع کر دیں, مفت میں کرنا شروع کر دیں. کاؤنسلنگ کرنے کو دل کرتا ہے, پڑھانے کو دل کرتا ہے, کتاب لکھنے کو دل کرتا ہے, آئی ٹی کرنے کو دل کرتا ہے. کچھ ٹائم ڈھونڈے نا. اتنا بھی آپ کا پیشن ہے تو بھائی آپ کو تو نیند نہیں آنی چاہیے. پیشن کی تو ڈیفینیشن ہی ہے. یہ تو آپ کو جناب آرام نہیں کرنے دیتا. یہ تو ایسی ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے یار یہ کیا. تو اگر آپ کو اتنی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے اپنے 3 گھنٹے نکال سکیں, ہفتے میں بھی 4 گھنٹے نکال لیں, 3 گھنٹے نکال لیں اپنے پیشن کے لیے, تو پھر اللہ ہی خیر کرے. پھر پتہ نہیں پیشن ہے یا نہیں ہے. تو یو کین آلویز پلانڈ ایفرٹ میں, چاہے آپ کے جتنے مرضی حالات مشکل ہوں, جتنے مرضی آپ کے چیلنجز ہوں, پلانڈ ایفرٹ کے ساتھ آپ ہر حالت میں سال 2 سال پہ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں پلاننگ کے ساتھ. اور اس کے لیے جو کر رہے ہیں وہ کیے جائیں, ساتھ اپنے ٹائم کے اندر دوسرا کام شروع کر دیں. تھوڑا سا یہ بڑھتا جائے گا, آپ کو حوصلہ ملنا شروع ہو جائے گا. جو آپ کا ایک سلو ٹائم آتا ہے اس کو آپ منیمائز کر رہے ہیں. ایک نئے شعبے میں آپ نے جانا, لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں, آپ نے پہلے سے بیس بنانی شروع کر دی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ آپ اس کو کیے جا رہے ہیں تاکہ کل کو آپ یہاں سے کم ہونا شروع ہو جائیں, یہاں سے زیادہ ہوں, تو آپ کی آلریڈی سال 2 سال کا ٹائم گزر چکا ہو, آپ کو آلریڈی کمفرٹ لیول بن چکا ہو, مارکیٹ کو آپ جان چکے ہوں اور نئی جگہوں پہ نئے پیشن میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہوں. تو یہ 2 طرح کے آپ کے پاس چوائسیز ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے مشکات شریف کی ایک بڑی اہم حدیث ہے, کافی لمبی چوڑی حدیث ہے, لیکن اس میں سے جو پوائنٹ ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہر اس بندے کی مدد کی جاتی ہے اس کام میں جس کے لیے وہ کریٹ ہوا تھا, جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے. تو اگر پیشن, ایک میں کہتا ہوں ایک ایسی اندر کی آواز ہے, ایک ایسا جنون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے اندر ڈال دیا ہے, اگر وہ ہے, تو پھر فیتھ اگر آپ کا ہے تو پھر آپ کو اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کی مدد کی جائے گی اس کام کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی گاڈ گفٹڈ ایبلٹی دی ہے, یا آپ کا کوئی پیشن ہے کسی انسانیت کی خدمت کرنا, کوئی بہت بڑا آبجیکٹو ہے, تو آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس پہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی مدد کی جائے گی. تو وہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کی ایک چیز بنی ہوئی ہے, آپ کی ایک پیشن جنون بنا ہوا ہے, اگر وہ جائز ہے تو آپ یہ زیادہ بات ہے کہ وہ جائز, مجھے نہیں پتا آپ کا پیشن کیا ہے, لیکن جو آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا اگر تو وہ ہے پیشن, تو پھر تو کہیں نہ کہیں آپ کو نمبر 1 فیتھ بھی ہونا چاہیے, نمبر 2 آپ کے پاس 2 میتھڈالوجیز آپ کو دے دیں, اپڈیٹ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور پلان بھی کر سکتے ہیں. اب دوسرا سوال کا حصہ آپ کا یہ تھا کہ کنفیوژن سے کیسے بچوں. بھائی کنفیوژن سے آپ اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہوم ورک اور کر لیں. اگر آپ کا اتنے سالوں سے آپ یہ سوچتے ہیں اور آپ نے کچھ کیا نہیں اس کے بارے میں, تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ٹیسٹ کر لیں کہ کیا آپ کا یہ واقعی پیشن ہے یا نہیں ہے. کیونکہ پیشن ایک ایسی آگ ہے جو چین نہیں لینے دیتی. اگر آپ اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں کوشش سوچتا ہوں, تو شاید ابھی وہ برننگ پیشن بنا ہی نہیں ہے یا ہے ہی نہیں ہے. یہ شاید جو آپ جس کو پیشن کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی بس کوئی اوپری ظاہری طور پہ کوئی ویلیوز کی وجہ سے آپ کو کوئی شخص پسند آ گیا ہے, اس کی وجہ سے اس کی چیزیں بھی پسند آ گئی, آپ کو لگتا ہے یار یہ مجھے بھی کام میں بڑا اچھا لگتا ہے. شاید اس کام اچھا نہ لگتا, لیکن اس کام کے جو رزلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, آپ کی ویلیوز کا پیشن نہ ہو. کیونکہ پیشن تو وہ ہوتا ہے جو آدمی مفت میں بھی کرنے کو تیار ہو جائے. کیا مجھے ایسی چیز جو آپ کو وقت کا احساس بلا دے. تو اگر آپ کو وہ وقت کا احساس بلا دیتی ہے اور آپ صرف اپنے آپ کو, بھئی ایک آدمی ہے اس کو جناب گارڈننگ کا شوق ہے, وہ اتوار والے دن چھٹی کر کے گھر میں بیٹھے ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے اتوار کو چھٹی ہوئی ہے یار, جو بھی ہے سب سے پہلے اس کو جو ٹائم ملے گا نا وہ بھاگتا ہو جا کے اپنے پیشن کو سرو کرے گا. پیشن تو کہتے ہیں اسے کہ جو آپ کو دیکھیں گے جب ٹائم ملے گا اس بندہ وہ کر رہا ہوگا بیٹھا, اسی کو تو پیشن کہتے ہیں.
تو اگر آپ کے پاس بھی ابھی آپ کو وہ برننگ نہیں آپ کو نظر آ رہا، تو شاید تھوڑا سا ہوم ورک اور کر لیں کہ وہ واقعی پیشن ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ہے تو پھر آپ کو اس پیشن کو زندہ کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا پودے، چھوٹے پودے کو پانی دینا پڑتا ہے، گوڈی کرنی پڑتی ہے، کھاد دینی پڑتی ہے تاکہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے. اسی طریقے سے پھر آپ کو پیشن کے لیے اس کو کچھ ٹائم دینا پڑے گا، کمٹمنٹ کرنی پڑے گی، اس کو سرو کرنا پڑے گا، اس کو نرچر کرنا پڑے گا تاکہ وہ برننگ حالت میں آ جائے، تاکہ آپ کے جو خوف ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں، وہ آگ اندر جلنی شروع ہو جائے. تیسری بات یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا ٹائم گزاریے جو آلریڈی وہ کر رہے ہیں یا اس سے قریبی طور پہ وہ کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے، فرض کریں آپ جاب کرتے ہیں، میں آسان اگزامپل دے رہا ہوں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے سارے دوست جو سے ہیں وہی ہیں جو جاب کرتے ہیں، جبکہ آپ کا پیشن یہ ہے کہ آپ کا جناب اپنا بزنس ہونا چاہیے. تو بھائی سب سے بڑا تو یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے تو اپنے ارد گرد وہ لوگ اکٹھے. اب آپ مجھے بتائیں جو لوگ خود جاب کرتے ہیں وہ آپ کو کیسے کہیں گے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ کا تو انوائرمنٹ ہی وہ ہے. تو کم از کم بھائی تھوڑا سا ٹائم نکال لیں ان لوگوں کے لیے جو کہ بزنس کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا شروع کریں. کسی شام کو مفت میں بھی کسی جگہ کام کرنا پڑے، کسی ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے ہیں تو کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے دوستی یاری لگائیں. کوئی آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں، کوئی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا شروع کریں تاکہ آپ کے تھوڑے سے جو یہاں سے یہ ماحول آپ کا کنفیوژن ایڈ کر رہا ہے وہاں سے تھوڑی سی آپ کو انرجی تھوڑی سی اور ملنی شروع ہو جائے. اور آخر میں سب سے بڑی یہ بات کہ جی جب یہ جو آپ کو دو طرح کے ہیں، ایک دوست یہ ہیں، ایک دوست یہ ہیں. ایک دوست وہ ہیں جو کہ آپ کی کرنٹ ریالٹی ہیں، ایک دوست آپ تھوڑے سے وہ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کی فیوچر کی ریالٹی جو آپ بننا چاہتے ہیں. اور جب آپ کے یہ دوست بڑھنے شروع ہو جائیں نیو یو کے پیشن والے، تو پھر جو آپ کے پرانے دوست ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا کم کرنا شروع کر دیں، یا پھر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سویلائز معاشرے کی طرح لائن ڈرا کریں کہ بھائی ہماری دوستی برقرار رہ سکتی ہے، میں تمہاری جاب کو کچھ نہیں کہتا، تو میرے کام کو کچھ نہ کہو. کیونکہ ہم اکثر اوقات جو خود کر رہے ہوتے ہیں نا وہ دوسرے کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، پسند اس کے گلے کے اندر گھسانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے رہتے ہیں چھڑ یار رہن دینا، غلط ہے نا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو 4 چیزیں دے دیں جس سے آپ کا کنفیوژن کم ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کے پاس پازیٹیو امیجز اس لائف کے زیادہ ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گی ان امیجز کو جو کہ آپ کی کرنٹ لائف ہے. لیکن اس وقت آپ کی سارے امیجز جو لگ رہے ہیں وہ کرنٹ لائف کے ہیں اور آپ کے پاس پازیٹیو امیجز جو فیوچر کے ہیں وہ کم ہیں. اس کو بڑھا دیں، یہ خود ہی کم ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اس کو خود کم بھی کر سکتے ہیں. تو جناب تھینک یو، جزاک اللہ.